الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عصیان سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل رنجیدہ تو نے ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر، پر خدا یہاں تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. آج 10 ذوالحجہ عید کا دن سن 1442 ہجری ہے اور 21 جولائی سن 2021 عیسوی ہے. دن بروز بدھ کا آپ کے یہاں جامع مسجد اشرفیہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ نے جو یوٹیوب پر چینل بنایا اس کا نام کیا ہے؟ چینل طیب حبیب. تو کافی سارے بیان اس پر موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام گزشتہ سے پیرستہ جمعے میں ان کا بیان کیا تھا. گزشتہ جمعے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، اور آج بھی جلیل القدر نبی جسے یہاں تک کہ ملت ابراہیم کا ابو بھی کہا جاتا ہے، باپ کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ امت کا باپ کرا دیا. ابو ابراہیم کہا گیا.
یہ نبی بڑا اعلیٰ ہے، کافی ساری چیزیں اس نبی کی جاری اور ساری ہیں۔ ابھی بھی خطبہ دے رہا تھا تو دل میں یہ آیا کہ یہ نبی اتنا اعلیٰ ہے کہ اس نبی کو یہاں تک کہ نماز میں شامل کیا گیا، جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت بھیجنا لازم ہے، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی رحمت کو اللہ پاک نے واجب کرا دیا، لازم کرا دیا۔ ہم احباب کی توجہ نہیں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں تکبیرات تشریق پڑھنا لازم ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھتی بھی نہیں۔ جہاں تک اگر میری آواز جا رہی ہو، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی کہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا لازم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مرد کو آرڈر ہوا کہ اونچی آواز سے پڑھو، عورت ذات کو کہا گیا کہ دل میں پڑھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی آہستہ لے، کوئی تیری آواز پر فریفتہ نہ ہو جائے، چاہے لڑنے کے لیے تو کوٹھے پر چڑھ جائے، تیری مرضی۔ کیا سناؤں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضور کی گھر والی تمہاری میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ کچا گھر تھا آپ کا، چھت کوئی لنٹر نہیں ڈلا ہوا تھا، کوئی پکا مکان نہیں تھا، کھجور کی چھڑیاں یہاں تک کہ اس سے چھت ڈلی ہوئی تھی، بارشوں کی وجہ سے سوراخ ہو گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن والی آواز باہر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر مٹی کے ڈھیلے کوٹ کوٹ کر ان سوراخوں کو بند کیا اور کان لگا کے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اس قدر احتیاط کی کہ عورت اگر تکبیرات تشریق بھی پڑھے تو آہستہ آواز سے، حالانکہ اللہ کا نام ہے، اسے بھی بلند آواز میں نہیں لے سکتی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی، واللہ اکبر وللہ الحمد اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی، چاہے گالیاں دے سارا دن بچوں کو، اور برباد تھی ونو، شلا چٹ تھی ونو، بد دعا دے اونچی آواز سے، اور بد دعا دینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کمان سے تیر نکل گیا تو نکل گیا، زبان سے جو بات ہو گئی وہ ہو تو گئی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ پاک نے یہاں تک کہ درود ابراہیمی کو لازم کرا دیا۔ اور کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، آوازیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا جہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ رحمت بھیجو گے، جہاں ان کی آل پر بھیجو گے، درود بھیجو گے، سلام بھیجو گے، دعا بھیجو گے، وہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی لازم ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر لازم ہے. یاد رکھنا امام الانبیاء ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں. بہت ساری چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے عمل تھے، اللہ پاک نے دین متین میں، دین اسلام میں، قرآن حکیم میں درج کر دیں. ساری دنیا جو عید الاضحیٰ مناتی ہے، حقیقت یہی ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کرتی ہے، سنت حبیبی ادا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں اولاد نہیں ملی، بیوی نے ایسا کام کیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کو، یہ حضرت ہاجرہ جوان ہو گئی، اس سے تم نکاح کر لو، شادی کر لو. مجھے پتہ چلا ہے کہ سعودیہ کی عورت کہتی ہے، سعودی عرب کی عورت کہتی ہے کہ باہر جا رہے ہو، یاد رکھنا جوان ہو، امنگ ابھرتی ہے، سب کچھ ہے، نکاح کر لینا، زنا نہ کرنا. اور پاکستانی عورت کا کیا حال ہے کہ بیر ویندے ہوئے میرا خیال کرے، منہ تے جڑا مکالا ملنا ہو تو مل لینا، پر نکاح نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی یہاں تک کہ بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو، نبی کو اور لڑکی نوجوان کے حوالے کر دیا، خود شادی کرائی. بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دونوں رل کے پیار کرتی ہیں. اللہ پاک بڑے مہربان ہے، فرمایا سارہ تو نے قربانی تو بڑھی دی، میں تیری قربانی کو کیسے بھول جاؤں. فرمایا کہ آ جا، تجھے بھی بیٹا اسحاق عطا کروں گا. یاد رکھنا آدمی کچھ کھونے سے کچھ پاتا ہے، نیت سے ملتا ہے. جب یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی، آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کسی بیوی نے یہاں تک کہ اپنے شوہر کی خود شادی کرائی ہو. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورت ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی خود شادی کرا دی. دو بیٹے ہیں، بیٹے بھی بڑھاپے میں ملے. فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹا دیا. ایسے نہیں ملا، پتہ یہ چلا قرآن حکیم کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے سمجھانے کے لیے، پر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے ربی حبلی من الصالحین، او میرے اللہ، اے میرے مالکی کائنات، رب العالمین، بے نیاز شہنشاہ کائنات اور مالکی کائنات، الوہیت اور ربوبیت والے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما. کافی عرصہ قبل کی بات ہے، ایک عورت ملی مجھے، کہنے لگی کہ قاری صاحب کیا بتاؤں کہ اللہ پاک نے ایک بیٹی دی ہوئی ہے، 12 سال ہو گئے دعا کرتے کرتے، نہ اور بیٹا ملا نہ بیٹی ملی. اور کہنے لگی کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ 12 سال ہو گئے اللہ سے مانگتے ہوئے، کیا اللہ کو یہی میرے بھیک مانگنا ہی پسند آ گیا کہ 12 سال سے تو مانگتی رہے. یہ اسی کے الفاظ ہیں. اور مجھے رونا آ گیا اس کی اندر کی سوچ، اس کے اندر کے تقوی کی وجہ سے رونا آ گیا کہ دیکھ کہ 12 سال سے دعا مانگ رہی ہے، نہیں مل رہا، پھر بھی اس کے در کو چھوڑ کر راضی نہیں. بڑھاپے میں اولاد ملی. فلما بلغ معه السعي قال
قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، جب بیٹا دوڑنے کی عمر کو جا پہنچا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے ہاتھ سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بات کسی صدر کی نہیں، وزیر کی نہیں، معمولی بات نہیں، قرآن حکیم میں درج ہو گیا، سورہ صفات 23واں پارہ۔ کسی اور کا بیان نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے نبی کس قدر یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے احکام کو مانا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو احکام کو مانا کرتے، یاد رکھنا نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ ہاں اس وقت خواب دیکھا کہ جب پورا کفار مکہ، قریشین مکہ، یہاں تک کہ ددیال ننیال والے آپ کے دشمن تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، خواب دیکھا، فرمایا میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے پہلے تو کہا کہ وہ آپ کے یہاں تک کہ جان کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے دشمن ہیں، آپ کی نبوت کے دشمن ہیں، آپ کے لائے ہوئے قرآن کے دشمن ہیں، آپ کے لائی ہوئی نماز، یہاں تک کہ لائے ہوا ہر دینی احکام کے دشمن ہیں، آپ نہ جائیں۔ فرمایا نہیں جاؤں گا، میں نبی ہوں، نبی کا خواب حقیقت ہوا کرتا ہے، نبی جو کچھ خواب میں دیکھے۔ آج یاد رکھنا یہاں تک کہ وحی کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں، پہلی وحی قرآن، دوسری وحی موقع کی مناسبت سے اللہ کا نبی جو کچھ فرما دے، اور تیسرا درجہ یہاں تک کہ وحی کا کہ جو کچھ نبی خواب میں دیکھے وہ 100% سچ ہوتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے۔ آپ مکے گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، سفیر بنا کر عثمان غنی کو بھیج دیا، جاؤ مکے جاؤ، حالات کا جائزہ لو۔ ان سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ 1400 صحابہ کرام یہاں تک کہ اکٹھے تھے اور آپ گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو ابو سفیان کہنے لگا آئے ہو مکے میں، بیت اللہ آئے ہو، حرم میں آئے ہو، طواف کر کے جاؤ۔ فرمایا نہیں تم نے میرے نبی کو گھیرے میں لے رکھا ہو، میں بیت اللہ کا طواف ایسا طواف کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا۔ اور ادھر صحابہ کرام نے کہا کہ آقا عثمان غنی بڑی دیر ہو گئی، آ نہیں رہے، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے برجشتہ فرمایا لوگوں جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں، عثمان کبھی اکیلا طواف نہیں کرے گا، جب بھی کرے گا میرے ساتھ کرے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس خواب کی وجہ سے امام الانبیاء کو کتنا دکھ ملا۔ اطلاع پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سفیر ہے۔ امام الانبیاء نے ایک صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے موت کی بیعت لی۔ قرآن حکیم گواہ ہے، سورہ فتح 26واں پارہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء، فرمایا قرآن حکیم آ گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ امام الانبیاء نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا صحابہ کرام
میرا عثمان تھا، میرا سفیر تھا، کفار مکہ والوں نے شہید کر دیا، میں خون عثمان کا بدلہ لوں گا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء نے اپنے بائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا او لوگو یہ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا او لوگو یوں سمجھو یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اس بیعت میں عثمان غنی بھی شریک ہوگا۔ اور اللہ پاک کو بھی عثمان کے خون سے اتنا پیار آ گیا۔ لوگوں اللہ کا قرآن ہے، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، کسی اور کی بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جو آپ نے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتلایا، میں خدا کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے، اس بیعت میں میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ امام الانبیاء نے ایک ایک صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لڑتے رہنا لڑتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری جان ختم ہو جائے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑتے رہنا، میرا سفیر تھا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ آ گیا۔ بات وہی کر رہا ہوں خواب کی، کہ خواب آقا نے بھی دیکھا پر آقا کو دکھ ملا اور صحابہ کرام کا امتحان آ گیا، اتنے کامیاب نکلے کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جو جمعہ آ رہا ہے عثمان غنی کی شان بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے ان کی شہادت بھی بیان کروں گا۔ آپ جانتے نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو تمغہ ملا۔ قرآن حکیم آ گیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے میں راضی ہوا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جہاں آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیں، میں راضی ہوا۔ الہی صحابہ کے دل میں یہ بات ہو، جنگ تو ہونی نہیں، لڑائی تو ہونی نہیں، جہاد تو ہونا نہیں، ہم نے یوں ہی بیعت کر لی ہے۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تمہیں کیا معلوم ہے ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، جن کے دلوں کی تصدیق خود خدا نے کی ہو۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا ان قریب اطمینان ملے گا، فتح مل جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا۔ وہ جو غلط افواہ اڑا دی گئی تھی، عثمان غنی واپس آئے، سرکار دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یہاں تک کہ نبی کی جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کا واقعہ سنا دیا۔ اس خواب کا ذکر کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ دوڑنے کی عمر کو جب بیٹا پہنچا، خواب دیکھا، کئی قربانیاں دیں، 7 ذی الحجہ کو خواب آیا، 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو خواب آیا، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ 10 ذی الحجہ کو بیٹے کو کہا کہ بہت بڑے دوست سے ملانے کے لیے لے جانا ہے۔ گھر والی سیدہ ہاجرہ کو کہہ دیا نئے کپڑے پہناؤ، غسل کراؤ، سرما ڈالو۔ آج لوگ آنکھوں میں سرما بھی نہیں ڈالتے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں سرما پا کے دیہاتی لگ دے، دیہاتی۔ نبی کی سنت چھوڑ دی، 100 شہیدوں کا ثواب چھوڑ دیا، سرما نہیں پہنتے۔ میں حکیم ہوں، آپ احباب کو کیا بیان کروں کہ سرما ڈالنے سے آنکھوں میں، یاد رکھنا بلڈ پریشر ہائی کی مرض نہیں ہوتی،
دماغ پاگل نہیں ہوتا، اطمینان میں رہتا ہے. یہ یاد رکھنا مسائل حکمت کی باتیں، اور حضور نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ آگاہ کیا، ہماری توجہ نہیں نا. میں اپنے دوست کو کہتا تھا یار سرما ڈال، آدھے یار گھر علی آدھی ہے سرما پیسے تھا دیہاتی لیکس ہیں وہاں صدقے ورنہ نبی کی سنت چھوٹ جائے. بلڈ پریشر ہائی اسی سے ہوتا ہے. یہ جو دماغ کی ریل چلتی ہے نا خام خواہ، سرما پہننے سے رک جاتی ہے. ریل کیا؟ بیٹھے آپ یہاں ہوں، آپ کا دماغ یہاں نہیں بیٹھا، اے سچیندہ بے او سچیندہ بے اے دماغ دے اندر گال آندھی پہ یہ پہ، یعنی کہ آپس میں فعلوں کا تصادم جو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم سرما نہیں ڈالتے. حضور کی عادت تھی روزانہ رات کو سرما بھی ڈالتے تھے. ہونٹوں پر اپنے ان جگہ پر اپنی بلیوں پر تیل لگاتے تھے، ناک کی جگہ لگاتے تھے، آنکھوں کی جگہ لگاتے تھے، سر پر تیل لگا کر رگڑا دیا کرتے تھے، کانوں میں تیل ڈالا کرتے تھے. یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے. ذری بیماری آئی نہیں، ٹیکا لاؤ، ٹیکا ہوئے اینٹی بایوٹک ہوئے تیز ٹیکا لگے، یہ علاج ہو رہا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے کسی ملک والے بادشاہ نے حکیم بھیج دیے. حکیموں نے دکانیں بنائی. اس ٹائم ڈاکٹر تو تھے نہیں نا، اصل تو پرانی حکمت ہی ہے نا. اسی کو جدید بنا کر لوگوں کا بیڑا غرق زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا. نیرا کیمیکل. یہاں تک کہ وہ حکیم 3 مہینے بیٹھے رہے، گاہ کوئی نہیں آیا. بڑے پریشان ہوئے بھائی، 3 مہینے ہو گئے، کوئی صحابہ کرام بیمار بھی نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی دوائی لینے کے لیے نہیں آیا. ہاں امام الانبیاء کے پاس چل کے آئے، آقا 3 مہینے گزر گئے، ایک بھی گاہک نہیں آیا. ہم فلاں ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے، ہم حکیم ہیں، طبیب ہیں، بڑے نامور ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیں فی سبیل اللہ دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی لینے والا ہے بھی نہیں. فرمایا ہاں جب تک میرے صحابہ قرآن پڑھتے رہیں گے، میری سنت پر عمل کرتے رہیں گے، یہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ذمہ واری سے جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا کہ ایسا ہوا ہے واقعہ. ایک جنگ کا موقع ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا جلدی کرو مسواک کرو. اتنا تو سارے ربڑ والا برش، سارے پلاسٹک والے برش. یہ پتہ ہے کہ یہ جڑے آدھے ہو نا برش نرم ڈے میں اے برش جڑے کریں دے تو مسوڑے کمزور کریں دے. میرے دنداں کچھ دیکھو برش سوکھا سال نہیں کریں دا. ہاں مسواک کرتا ہوں، جال کا کرتا ہوں، نبی کی سنت ادا کرتا ہوں. جو چیز آرڈر ہے اسے کر کے راضی نہیں. جال کا مسواک کرنا نبی کی سنت. ہاں ایک دن میں آقا نے 20 مرتبہ بھی مسواک کیا. جنگ کے موقع پر صحابہ کو آرڈر دیا جلدی کرو مسواک کرو. سارے درختوں تے چڑھ گئے، درختوں تو ٹانیاں پٹی آنے تے چبائی آنے. جاسوس جڑے آئے وہ دن چیک کرن، انہیں کہ بھجو ہی تھوں. اور کیوں بھجوں، کیا تھی گے؟ اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ غلام تھا اتنے تیز ہیں کہ او تا درختوں کو کھا دی آنے تو آڈا ساڈا کیا حال کرے سن. وہ میں لٹھے سارے درختہ تے چڑھے کھڑے اور کہنے دے لائی آنن جال دا مسواک تے کھا دی چتھی آنن سارے اور ڈندہ کو تیز کریں دے لگتا ہی میں تے تاکو کھا ہوئے. سمجھا کرو، دین متین کو سمجھا کرو. اسی لئے ذرا میٹھی میٹھی اصلاح کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. سیدہ عاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تیار کیا. تیار کرنے والا کوئی اور نہیں، امی جان ہے، ماں ہے. غسل کرا دیا، وضو کرا دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی کیا کر رہا ہے؟ اسی لئے کہتا ہے شاعر بھی تڑپا، کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر.
اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پیتامیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. رسی اور چھری اٹھا لی، بغل میں چھپا لی، بیٹے کو لے کر جا رہی ہے. یہاں تک کہ میدان میں آ گئے. فرمایا بیٹا پہاڑی علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا. شاعر کہتا ہے پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. پہاڑی سے آوازی بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے. خدا کی قسم نبی بھی نبی ہوا کرتا ہے، آگے جو بیٹا بھی ہے وہ بھی نبی. کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اوہ میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم ملا وہی کیجئے. جو حکم ملا ہے کر دیں، کوئی حرج نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. کئی لوگ یوں ہی کہیں گے واہ مولوی تقریریں سناتے ہیں، میں واقعات سناتے. یہ واقعات یوں ہی نہیں، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کی آیاتیں ان کا ترجمہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر کے الفاظ قرآن کے ہیں. ابا جان جو اب اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ملا وہ تو آپ کر گزرے. رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان اگر مالک کی کائنات نے چاہا آپ مجھے یہاں تک کہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.